ناظرین، زندگی کے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، آخر ہمیں یہ مقام کس نے عطا کیا؟ آخر ہمیں اس مقام تک لانے والی کون سی ایسی طاقتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچ پائے؟ ناظرین، آپ نے بل گیٹس کو دیکھا، آپ نے جیف بیزوس کو دیکھا، ناظرین آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرلز کو دیکھا، لیکن ان کی کامیابی کی بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی کامیابی کی بڑی وجہ ان کے والدین تھے۔ ناظرین، وہ والدین جنہوں نے ان کو ایک اچھی تربیت کی، انہیں ایک ایسا مقام دیا، انہیں زندگی کی ہر ضرورت دی، اور لیکن انہیں واپسی میں ان کے لیے ایک ریوارڈ دیا، اور وہ ریوارڈ پتہ کیا تھا؟ ان کی کامیابی، ان کو خوشی دی، ان کو زندگی کی ہر چیز مہیا کی جو انہیں زندگی میں درکار تھی۔ ناظرین، اگر ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم زندگی کے آج ہم جن مقاموں تک پہنچ چکے ہیں، وہ سارے مقام ہمیں ہمارے والدین نے دیے، اور ہماری تربیت کا 98.99% جو حصہ ہے وہ ہمارے والدین کی طرف سے آتا ہے۔ ناظرین، آج کی سٹوری ایک بچے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے اس سفر کو بیان کرتا ہے، اور اس نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اس بچے کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا تھک کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے، درخت کے ساتھ مچکلیاں کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، اور جب وہ کھیلتا ہے ناظرین تو واپس چلا جاتا ہے گھر۔ ہفتے بعد آتا ہے اور آ کر درخت کو کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے میٹھے سیب کھانے ہیں، مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ ناظرین، وہ درخت اسے کہتا ہے کہ تو واپس نہ جا، تو ایسا کر کہ تو میرے ہی سیب کھا لے اور تو واپس نہ جا۔ وہ سیب اتارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کچھ سالوں بعد پھر آتا ہے، لڑک پن جوانی کی عمر میں واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے گھر بھی چاہیے۔ وہ کہتا ہے، درخت آگے سے رپلائی کرتا ہے کہ تو ایسا کر کہ تو میری لکڑیاں کاٹ اور تو انہیں بیچ اور پیسے لے لے، تو مجھے چھوڑ کے کبھی نہ جا۔ ناظرین، وہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور پھر گھر بناتا ہے اور بیچتا ہے لکڑیوں کو، اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ سالوں بعد جب وہ اپنے 40-45 کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ لکڑیوں کی ضرورت ہے جن سے میں کشتی بناؤں اور اس میں اپنی زندگی کے آخری لمحات کو انجوائے کروں۔ ناظرین، درخت کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ بھی لے جا، لیکن تو مجھے چھوڑ کے کبھی نہ جائیں۔ ناظرین، وہ اس کی لکڑیاں لیتا ہے اور جا کے کشتی بناتا ہے اور پھر انجوائے کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اب اس کا وہ مقام آ جاتا ہے کہ اس کے دانت بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور اس کے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اس کو زندگی کے اور جو اس نے عجائبات دیکھے اور بہت کچھ زندگی میں دیکھا اس کو فیل کر سکے، اس کی خوشی کو محسوس کر سکے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے۔ ناظرین، اب جب وہ درخت کے پاس آتا ہے تو اس کو چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے درخت کے پاس تو آ کر درخت کے پھر اسی طرح جس طرح اس نے اپنی جوانی شروع کی اس کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ درخت کہتا ہے کہ آنا میرے ساتھ مچکلیاں کرنا، میرے ساتھ کھیلنا، تو کیوں میرے سیب نہیں کھاتا، تو کیوں میرے پھل نہیں توڑتا، تو کیوں لکڑیاں نہیں اٹھاتا، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ناظرین، ہم نے کیا محسوس کیا اس کہانی سے، اور ناظرین آپ نے کیا محسوس کیا؟ ناظرین، وہ درخت ہمارے والدین تھے جنہوں نے ہمیں زندگی میں ہر خوشی دی، زندگی کی ہر تکلیف میں ہمارے برابر کے شریک رہے، لیکن ہم نے انہیں کیا دیا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔